السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، جب کوئی بھی کنٹری اپنے لونز وغیرہ کو ٹائم پے بیک نہیں کر پاتا، اسے ساورن ڈیفالٹ کا نام دیتے ہیں۔ IMF یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اسے بریچ آف کانٹریکٹ کا نام دیتا ہے۔ جب کوئی بھی کنٹری اپنے ٹرمز وغیرہ کو نہیں پورا کر پاتا، یہاں پہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ ان ٹرمز کو پورا کر سکے، اور جب کوئی بھی کنٹری ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو اس کے لیے بوروئنگ کاسٹ کافی بڑھ جاتی ہے، اور واپس لونز وغیرہ حاصل کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہوگا، اور اگر کر بھی لے تو اسے کافی ہائی انٹرسٹ ریٹ پے کرنے پڑتے ہیں، اور ان انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اکانومی کولیپس کر جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف کرنسی کی ویلیو پر بھی کافی اثرات پڑیں گے، بلکہ بینکنگ سسٹم اور اسٹاک مارکیٹ پر بھی اس کے کافی برے اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز، اس سے گورنمنٹ کی ریپیوٹیشن کافی خراب ہو جاتی ہے، واپس لون حاصل کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ اور جب کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ IMF یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس جاتا ہے اسسٹنس کے لیے، اور IMF ایک قسم کی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، یعنی کہ لاسٹ آپشن ہے اپنی ملک کی اکانومی کو بچانے کا۔ کئی ممالک ڈیفالٹ ہونے کے بعد IMF کے پاس گئے ہیں اسسٹنس کے لیے۔ گریس 2012 میں ریسنٹلی سری لنکا نے IMF کو اپروچ کیا تھا $4 بلین کے لون کے لیے، اور یہاں پہ دو اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں۔ ایک کہنا ہے IMF کے پاس جانے سے بجائے کہ آپ کی ملک کی اکانومی بہتر ہو، مزید IMF کے شرائط کو پورا کرنے میں اکانومی کو مزید نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ IMF کئی ریفارمز کا مطالبہ کر لیتا ہے تاکہ آپ واپس پیسے ریز کر سکیں اور انہیں ان کا پیسہ واپس پے کر پائیں، اور ایسا کرنے میں ممالک ایسے ریفارمز کر جاتے ہیں اور ٹیکسز اتنے زیادہ لگاتے ہیں لوگوں پر، اس سے اکانومی کو بجائے کہ فائدہ ہو، اس کی کنڈیشن مزید خراب ہو جاتی ہے۔ جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا کہنا ہے کہ نہیں، اس سے شارٹ ٹرم میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ انفلیشن کم کر سکیں، لوگوں کے اوپر کچھ پیسے لگا سکیں، اور ایسے ہی ریفارمز کر سکیں تاکہ آپ کی اکانومی کی گروتھ پازیٹیو رہے۔ بہرحال جتنے بھی ملک ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا، لازمی IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹریز کے اوپر کہ وہ کس طرح کی ریفارمز کریں گے، کیا واقعی وہ اپنے کنٹری سے سنسیئر ہیں اور ریفارم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں انفلیشن آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا ہے، اور امپلائمنٹ آل ٹائم لو پہ چلا گیا ہے۔ ان کے پاس جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا، اور لوگ تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی سے۔ پاکستان کے فارن ریزروز بھی آل ٹائم لو پہ چلے گئے ہیں، جن کی اسٹیمیشن $6.9 بلین اس وقت بتائی جا رہی ہے، جو کہ صرف ایک مہینے کے امپورٹس ہیں، اور اس وقت پاکستان کو ڈالرز کی شدید ضرورت ہے۔ کچھ مہینوں سے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز بھی کافی کم ہو گئے ہیں، باہر سے پیسہ نہیں آ رہا، اور IMF سے بھی پاکستان کا جو معاہدہ چل رہا تھا وہ IMF نے اپنے ٹاکس پوسٹپون کر دیے ہیں۔ ورلڈ بینک اور جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں وہ پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ساورن ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اگر IMF یا پھر کسی بھی دوست ممالک سے پاکستان کے پاس اگر پیسہ نہیں آ جاتا تو پاکستان کی حالت کافی خراب ہو سکتی ہے۔ ریسنٹلی 3 میجر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ گرا دی تھی، جس سے مارکیٹ میں کافی انسرٹنٹی آ گئی، اور اسی وجہ سے لوگ کہنے لگے کہ اب تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو دوستوں، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، وہاں کے حالات دیکھ کر ممالک کو ریٹنگز دیتے ہیں، جس سے انویسٹرز کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ملک کی اکنامک آؤٹ لک کیسی ہے اور ہم وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی چیز کو انویسٹرز دے کر اپنی فیوچر پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ نیگیٹو ریٹنگ دیکھیں گے تو وہ وہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے، اور اس سے اکانومی کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور انویسٹرز موڈی، S&P اور فیچ کی ریٹنگ کو کافی دھیان سے دیکھتے ہیں، اسی حساب سے انویسٹ کرتے ہیں، اور اگر یہ ریٹنگ نگیٹو میں چلی جاتی ہے تو ڈیفالٹ کے چانسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان ریٹنگ ایجنسیز کے مطابق جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کی ریٹنگ سب سے بہترین ہے۔ تھرڈ چیز جو ڈیفالٹ ہونے کے خدشہ کو اور بھی بڑھاتا ہے وہ ہے CDS ریٹنگ، جسے کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ کا نام دیا جاتا ہے۔ CDS یعنی کہ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ایک قسم کی انشورنس ہے انویسٹر کے لیے۔ فار ایگزامپل، گورنمنٹ کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں فنڈز ریز کرنے کے، ان میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیکس لگانا لوگوں کے اوپر، اور دوسرا طریقہ ہے بانڈ ایشو کرنا۔ گورنمنٹ بانڈ ایشو کرتا ہے اور اسی بانڈز کے اگینسٹ لون لے لیتا ہے، اور وہ انویسٹر جو ان بانڈز پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اسے ایک قسم کی انشورنس چاہیے ہوتی ہے، اور اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو میں اپنے پیسے کیسے نکالوں گا، تو مجھے میرے پیسے واپس کیسے ملیں گے، یا اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں انویسٹ کر رہا ہوں لیکن بعد میں اگر ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے میرے پیسے پھنس گئے تو میں کیا کر سکوں گا۔ تو اسی کا حل نکالنے کے لیے وہ کسی بھی انویسٹمنٹ بینک کے پاس جا کر CDS انشورنس خرید لیتا ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ گاڑی خریدنے کے بعد اس کی انشورنس کرواتے ہیں، اور اگر وہ گاڑی ڈیمیج ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ انشورنس کمپنی آپ کے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کنٹری ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ CDS اس انویسٹرز کو بچا لیتا ہے، اور اس کا جتنا بھی نقصان ہوگا
وہ وہاں سے پورا ہو جائے گا۔ CDS ایک طریقے کا انڈیکیشن ہے جو ڈیفالٹ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ ریسنٹلی عرب نیوز کے ایک آرٹیکل کے مطابق پاکستان کی جو CDS ریٹنگ ہے وہ ایک 123% پہ چلی گئی تھی، جس کا سمپلی مطلب ہے کہ اگر کوئی انویسٹر پاکستان میں 100 روپے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اسے CDS خریدنے کے لیے 123 روپے پے کرنا پڑے گا۔ اگر اتنے پیسے اسے انویسٹ کرنے ہوں گے تو وہ انویسٹ کرنا کبھی نہیں چاہے گا۔ یہ جو CDS ریٹنگ ہے وہ 2021 میں 5% پہ تھی اور اب 123% پہ چلی گئی ہے۔ تو اسی لیے زیادہ تر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کہ اگر پاکستان کو امیڈیٹ ہیلپ نہیں ملتی تو ڈیفالٹ ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ ڈیفالٹ کی باتیں اسی لیے ہونے لگی کیونکہ باہر یہ تاثر جا رہا تھا کہ پاکستان اپنے لون واپس نہیں کر پائے گا، اور جو بانڈ پاکستان نے ایشو کیے تھے ان کے میچور ہونے تک پاکستان کی پیمنٹ نہیں کر پائے گا۔ لیکن ریسنٹلی پاکستان نے سکوک بانڈ ایشو کیے تھے، کی پیمنٹ رہتی تھی، لیکن پاکستان نے بعد میں وہ پے کر دیا تھا جو کہ $1 بلین تھا۔ باقی جو 2 بانڈز میچور ہونے والے ہیں وہ 2024 اور 25 تک ہونے والے ہیں، اور پاکستان کے پاس تب تک کافی ٹائم ہے، اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور الیکشنز ہو جاتے ہیں تو چانسز زیادہ ہیں کہ پاکستان یہ لونز واپس کر پائے گا۔ لیکن جس طرح کے حالات بتائے جا رہے ہیں پاکستان کے اس طرح کے نہیں ہیں۔ بلومبرگ کے آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے صرف 10% چانسز ہیں ڈیفالٹ ہونے کے، اور مارکیٹ میں جو انسرٹنٹی پائی جاتی ہے انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو اگر کم ہو جائے تو شاید پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی۔